بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے قاضی القضاء یعنی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب فائز عیسیٰ کے حتمی اور دو ٹوک اعلان کے بعد یہ بات واضح اور یقینی ہو گئی ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہر صورت میں ہو جائے گی۔ ریٹرننگ آفیسرز قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی وصول کرنا شروع ہو گئے، آج سے وصول کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک طویل وقف دورانیہ شکوک و شبہات کا گزرا ہے۔ اس دورانیے میں کسی کو یقین نہیں تھا کہ 8 فروری کو واقعتاً انتخابات ہو جائیں گے، مگر اب جناب قاضی فائز عیسیٰ کے دو ٹوک اور جرأت مندانہ اور حتمی اعلان کے بعد یہ امر یقینی ہو گیا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے اور کاغذات نامزدگی بھی وصول کرنے کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور سیاسی پارٹیاں بھی اب سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کے سلسلے میں مصروف عمل ہو گئی ہیں۔ اگر کوئی سیاسی پارٹیاں آپس میں انتخابی اتحاد کرنا چاہتی ہیں یا سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ اس عمل میں مصروف ہے، اور سیاسی پارٹیاں اپنے انتخابی منشور کا بھی اعلان کر رہی ہیں۔ جی، مگر جس پارٹی کا انتخابی منشور زیادہ وضاحت کے ساتھ سامنے آیا ہے اور جس پر کچھ یہ تسلی ہوتی ہے کہ وہ اپنے منشور پر عمل پیرا بھی ہوگی، کیونکہ وہ اس پارٹی کے ماضی میں جو کام ہے وہ عوام کے سامنے ہے کہ انہوں نے کچھ کیا، یعنی ہماری مراد نون لیگ سے ہے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کا عوام کے سامنے بہت سا ایسا کام موجود ہے جس سے جو انہوں نے اعلان کیا ہے اس پر یہ امکان ہے کہ وہ عمل میں آ جائے گا۔ باقی پارٹیوں کے بارے میں اسی طرح سے یقین سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا پچھلے انتخابات سے پہلے اپنا انتخابی منشور میں یہ اعلان کیا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، جی، مگر 1 کروڑ کیا، 1 لاکھ کیا، 1,000 کیا، 100 نوکریاں بھی نہ دی گئی۔ پھر انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ 50 لاکھ مفت گھر دیے جائیں گے۔ 50 لاکھ کیا، 50,000 بھی نہیں، 100 بھی نہیں، بلکہ 50 گھر بھی مفت نہیں دیے گئے۔ جن گھروں کا اعلان کیا گیا ان کی بھی قیمت رکھی گئی۔
پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی اعلان کیا، عمران خان نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ قرضہ نہیں لیں گے، اگر قرضہ لینا پڑا تو وہ خودکشی کر لیں گے مگر قرضہ نہیں لیں گے۔ یہ سارا انتخابات سے پہلے انہوں نے یہ اپنے انتخابی منشور میں یہ اعلانات کیے کہ حکومت میں آنے کے بعد وہ یہ کام کریں گے، مگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا۔ اور قرضہ جو انہوں نے کہا کہ قرضہ لینا پڑا تو قرضہ نہیں لیں گے، خودکشی کر لیں گے، قرضہ نہیں لیں گے۔ تو 70 سال میں یا 75 سال جب سے پاکستان بنا ہے، 75 سال میں جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے جتنا قرضہ لیا، ان 3.5 سال کے عرصے میں عمران خان نے ان سب سے زیادہ قرضہ لے لیا۔ تو ناظرین، یہ جو مثال ہے کہ جو انتخابات سے پہلے وعدے کیے گئے ان پر عمل ہوا یا نہیں ہوا، یہ تحریک انصاف کی ایک بڑی واضح مثال ہے کہ کسی ایک وعدے پر بھی عمل نہیں ہوا۔ اب اسی طرح باقی پارٹیاں بھی اپنے اپنے منشور کا اعلان کسی نے کر دیا ہے اور کوئی کر رہا ہے، کچھ کا اعلان ہو رہا ہے، کچھ کا نہیں ہوا، کچھ کا ہونے والا ہے۔ مگر پاکستان مسلم لیگ نون نے جو اعلان کیا ہے اس میں جو سب سے اہم بات ہے، جو سب سے اہم نکتہ، بلکہ ایک سے زیادہ اہم نکتے ہیں، 2-3 نکتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ ٹیکس کے سلسلے میں اصلاحات کی جائیں گی۔ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ حکومتی اخراجات میں کمی کی جائے گی، ہیں؟ حکومتی اخراجات میں کمی کی جائے گی، کمی کی جائے گی۔ بالکل ایسے۔ یہ جو نکتہ ہے سب سے اہم ہے، کیونکہ جو قرضہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے وہ اسی لیے پڑتی ہے کہ حکومتی اخراجات میں کمی نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتے ہیں، پورے نہیں ہوتے، اور پھر قرضے کو واپس کرنے کے لیے بھی قرضہ لینا پڑتا ہے۔ تو اگر واقعی حکومتی اخراجات میں کمی ہو جائے تو یہ امکان پیدا ہو سکتا ہے کہ جو ملک کے اقتصادی مشکلات ہیں ان میں کمی آ جائے۔ یہ جو نکتہ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اس پر نہ صرف ہمیں بلکہ ہر پاکستانی کو اس نکتے پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی توجہ اس طرف مبذول کرائے رکھنا چاہیے کہ جناب آپ نے یہ وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو عمل میں لائیں، کیونکہ یہی ایک ایسا نکتہ ہے، یہی ایک ایسا پروگرام ہے جو ملک کو اقتصادی مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ یعنی غیر ضروری اخراجات نہ کیے جائیں اور جو جتنا بھی ہو سکتا ہے معاشی طور پر احتیاط برتی جائے اور بے مقصد کوئی اخراجات نہ ہو۔ اچھا حادی صاحب، آف دی ریکارڈ آپ نے جو 1-2 مزید پوائنٹ بیان کیے تھے ان کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہیں گے۔ ایک آپ نے جو کہا تھا کہ جو نون لیگ کے منشور میں زرعی اصلاحات کا ذکر ہے کہ وہ کریں گے، اور جوڈیشری میں جو اصلاحات کریں گے اس کا بھی آپ نے آف دی ریکارڈ بتایا تھا، تو اس کے بارے میں جو مسلم لیگ کا منشور ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دراصل جو مسلم لیگ نے اپنے منشور کا
اپنے انتخابی منشور کا اعلان کیا ہے، اس میں جن نقطوں پر زیادہ زور دیا ہے وہ ہے ایک ٹیکسز جی کے سلسلے میں اصلاحات، جی اور دوسرے ہیں غیر ضروری اخراجات کمی میں کمی۔ تو چونکہ ان دو نقطوں پر اس کے علاوہ کسی اور نقطے پر اتنا زور نہیں دیا گیا جی جتنا ان دو نقطوں پر زور دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر غیر ضروری اخراجات کم کر دیے جائیں، جی ختم کر دیے جائیں، جی اور جو ٹیکسز کے سلسلے میں وہ ہوتی مطلب لاپرواہی ہوتی ہے، ٹیکسز کے سلسلے میں جو لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے اور ٹیکس بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ضروری ٹیکس دینا ہے وہ نہیں دیتے، اور بہت بڑا حصہ جی جو قومی آمدن کا ہے وہ ہو نہیں پاتا، تو اگر وہ پوری طرح سے آمدن ہو جی اور غیر ضروری اخراجات ختم ہو جائیں جی تو یہ دو نقطے ایسے ہیں جس سے اقتصادی مشکلات سے نکلنے میں بہت آسانی ہوگی۔ بے شک اس لیے چونکہ باقی ان کا منشور تو بہت طویل ہوگا، جی اس میں بہت سی اور باتیں بھی ہوں گی، مگر ہم صرف ان کا ذکر کر رہے ہیں جن پر انہوں نے زور دیا ہے جی اور جو واقعتاً ایسے ہیں کہ جس سے ملک اقتصادی مشکلات سے نکل سکتا ہے۔ وہ یہی ہے کہ آمدن جو نہیں ہوتی اور ہونا چاہیے وہ ہو، جی اور جو اخراجات نہیں ہونے چاہیے ہوتے ہیں وہ نہ ہوں۔ نہ تو اس لیے پاکستان مسلم لیگ نے جو یہ اعلان کیا ہے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے یہ استدعا بھی کریں گے کہ یہ اعلان کیا ہے تو اس پر عمل بھی ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر انتخابات ہو رہے ہیں اور یقیناً ہوں گے، جی 8 فروری کو یقیناً ہوں گے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی بھرپور طریقے سے اس سلسلے میں سنجیدہ ہے اور آرمی چیف بھی سنجیدہ ہے، اور یہ دونوں بہت ہی مطلب مرکزی حیثیت رکھتے ہیں اس وقت نظام ریاست میں۔ جی تو ان دونوں کا یہ فیصلہ جو ہے اس پر یقیناً ٹھیک طرح سے عمل ہوگا، اور یہ ملک کو جو مختلف قسم کی مشکلات ہیں ان سے نکال لے گا۔ اب جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں، ایک تو ملک جو ہے بہت ہی اقتصادی مشکل میں بھی ہے، اور دوسرے دہشت گردی کا جو معاملہ ہے وہ بھی بڑا سنجیدہ ہے۔ وہ آئے روز بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گرد کوئی نہ کوئی اپنی کارروائی کرتے رہتے ہیں، تو ان حالات میں جب انتخابات ہو رہے ہیں تو ان حالات میں انتخابات کو کامیابی سے پائے تکمیل تک پہنچانا اس وقت کی نگران حکومت کی بھی بہت غیر معمولی اہمیت کی حامل ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ ہماری عام لوگوں کی یعنی ووٹرز کی یہ بہت سنجیدہ قسم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ناظرین ایک منٹ سوری تو کہ وہ ان حالات پر جو پارٹی واقعتاً قابو پا سکتی ہو اس کا انتخاب کرے، جو یعنی
اس وقت جس قسم کے حالات میں سے ملک گزر رہا ہے اور جو مشکل صورتحال ہے، اس پر جو پارٹی، جو لوگ، جو لیڈر، جو سیاسی ورکرز کہنا چاہیے، قابو پا سکتے ہوں، ان کا انتخاب ہونا چاہیے، اور یہ انتخاب، یہ ذمہ داری عام ووٹر کی ہے، ہماری ہے۔ اس لیے ان حالات میں انتخابات اگر ہو رہے ہیں تو ووٹرز کی بھی بڑی ذمہ داری ہے، اور مطلب ان حالات میں جو نگران حکومت اور الیکشن کمیشن الیکشن کرا رہا ہے، ان کی بھی بڑی سنجیدہ، بڑی نازک ذمہ داری ہے کہ وہ تو ان حالات میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، ووٹرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں کا انتخاب کریں جو ان حالات پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو آ جائیں، آ جائیں، آپ نے اگر سننا ہے تو آ کر ادھر بیٹھ جائیں اور آرام سے بیٹھ کے خاموشی سے سنیں، ادھر رہ سے تماشا نہ دیکھیں، آرام سے خاموشی سے بولنا نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ویسے ویلاگ بنتے ہوئے آپ بھی سن لیں، مگر ہمارا چینل جو ہے اس کا نام ہے پہرا نیوز، وہ آپ اب گھر جائیں گے نا، کنٹی مار دے تو وہ پہرا نیوز لکھیں، وہ آ جائے گا، اس پر یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجیے، اور ہر روز ہم ملک کے حالات پر، سیاسی اور سماجی حالات پر دیتے ہیں، آپ دیکھا کریں۔ اچھا، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ان حالات میں انتخابات جو ہو رہے ہیں، یہ موجودہ حکومت کی بھی ایک نازک اور سنجیدہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ یہ بات دہرانا پڑ رہی ہے کیونکہ بیچ میں تھوڑی وہ ہو گئی، تو اس وجہ سے، اور دوسری یہ کہ ووٹرز کی بڑی سنجیدہ ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، آپ کی ہے، ان کی ہے، ان کی ہے، کہ ہم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو ان حالات پر قابو پا سکیں۔ قابو پائے۔ تو اب یہ ہے کہ مطلب ناظرین، انتخابات کے حوالے سے جو ضروری بات تھی وہ ہم کر چکے ہیں، تو اس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی جاتے ہوئے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو بھرپور طور پر کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے کا شکریہ، آپ کے تعاون کا شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ، آپ کے پیار کا شکریہ۔ آپ کا پیار ہی ہمیں آگے لے کر جائے گا، اور آپ کا پیار ہی ہمیں کامیاب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جوڑے رکھے گا، اور آپ کو ہمارے ساتھ جوڑے رکھے گا۔ تو آپ کے شکریہ کے ساتھ آپ سے پھر درخواست ہے کہ ہم اسی طرح سے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے، دیکھتے رہیے، اور اپنی رائے کمنٹس میں ظاہر بھی کرتے رہیے کہ آپ کو ہماری باتیں کیسی لگی ہیں، ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اور اگر یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے، لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔